अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद के तमाम अहबाब बख़ैर व आफ़ियत होंगे। आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद है। सबसे पहले दुरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जैसा कि हमने अपनी पहली वीडियो में ये बताया था कि उम्रे के अंदर 4 काम होते हैं या 4 चीज़ों के मजमूए का नाम उम्रा है। सबसे पहले एहराम नीयत और तलबिये के साथ, दूसरे नंबर पर तवाफ़ और तीसरे नंबर पर सई और आखिर में हलक कराना है या कसर कराना है। औरतों के लिए हलक कराना जायज़ नहीं है और उनके जो कसर करने का तरीक़ा होगा वो हम आप हज़रात के सामने जब उसका नंबर आएगा तो इंशाअल्लाह रखेंगे। आज हम गुफ्तगू करेंगे पहली चीज़ के बारे में, यानी एहराम नीयत और तलबिये के साथ। इस सिलसिले में सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, या यूँ कह लीजिए कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि उम्रे का एहराम कहाँ से बांधा जाए। कुछ लोग कहते हैं कि आप अपने घर से बांधें, अपने गांव से बांधें, अपने शहर से बांधें। कुछ लोग राय ये देते हैं कि आप रास्ते में बांध लें। कुछ लोग कहते हैं कि आप एयरपोर्ट के करीब में अगर किसी का मकान है तो वहाँ पर जाकर बांध लें। कुछ लोग एयरपोर्ट में बांधने की राय देते हैं, कुछ लोग फ़्लाइट में बांधने की राय देते हैं। यहाँ तक कि ये भी कहते हुए सुना गया कि आप इंडिया से मक्का मुकर्रमा अपने सिविल ड्रेस में पहुँच जाएं, वहाँ से होटल से आप मस्जिद आयशा जाएं और वहाँ जाकर एहराम बांधे, ऐसा कहते हुए भी लोगों को सुना गया है। अब इस सिलसिले में इतने सारे बातें सुनकर जो हाजी और मुअतमिर होता है वो शक में पड़ जाता है कि आखिर हम क्या करें। ज़ाहिर सी बात है, सब लोगों की राय के ऊपर तो वो अमल नहीं कर सकता, किसी एक की राय पर ही अमल कर सकता है। अब वो करे तो क्या करे। इसलिए इस सिलसिले में हम आप हज़रात के सामने मसला रख देना चाहते हैं। देखिए, अच्छी तरीक़े से समझने की कोशिश कीजिए। 3 अलग अलग किस्म के लोग हैं जिनके लिए उम्रा करने का तरीक़ा मुख्तलिफ हो सकता है, उम्रे में एहराम बांधने का तरीक़ा मुख्तलिफ हो सकता है। एक वो लोग जो हरम मक्की के अंदर रह रहे हैं, हुदूद हरम के अंदर रह रहे हैं, या तो हमेशा वहीं से रहने वाले हैं या अपनी जॉब के लिए पहली मर्तबा गए थे तो उम्रा कर कर वहीं पर रह गए, किसी काम से गए थे उम्रा कर कर अपने रिश्तेदार के पास वहीं पर रह गए, और फिर जब वो दूसरा उम्रा करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या हुक्म है। दूसरे वो लोग हैं जो हुदूद हरम के बाहर रहने वाले लोग हैं, हुदूद हरम के बाहर हैं लेकिन मीक़ात तक वो लोग नहीं पहुँचे हुए हैं, बल्कि मीक़ात के अंदर, हुदूद हरम से बाहर और मीक़ात के अंदर यानी हिल में रहने वाले हैं। इनको हिल्ली कहा जाता है। दूसरे ये लोग हैं। तीसरे लोग वो हैं जो मीक़ात से भी बाहर रहने वाले लोग हैं, जैसा कि हम लोग हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के जो लोग हैं मीक़ात से बाहर रहने के वाले लोग हैं। इन तीनों के लिए थोड़ा सा हुक्म हमें समझने की ज़रूरत है। जो लोग मीक़ात से बाहर के लोग हैं उनके लिए तो हुक्म यह है कि मीक़ात से पहले पहले नीयत कर लेना उनके लिए ज़रूरी है। अगर उन्होंने मीक़ात क्रॉस कर दिया और नीयत नहीं की,
اور وہاں جانے کے بعد انہوں نے احرام باندھا تو ایسی شکل میں ان پر دم واجب ہو جائے گا، ایک بکرے کی قربانی کرنا ان کے لیے حدود حرم میں لازم اور ضروری ہوگا۔ یا پھر دوسری شکل یہ ہے کہ وہ لوگ دوبارہ پلٹ کر میقات آئیں اور وہاں سے دوبارہ احرام باندھ کر جائیں۔ مثال کے طور پر یہاں سے کسی ٹور کے ذریعے سے، ٹریول کے ذریعے سے کوئی آدمی عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے انڈیا سے، بائی ایئر ہے اور میقات آ گیا، اس نے نیت نہیں کی، جدہ پہنچ گیا، وہاں سے جو ویزا کمپنی کی بسیں ہیں اسے اپنے بس میں بٹھائیں گی اور مکہ پہنچا دیں گی۔ وہاں جانے کے بعد اب اس نے غلطی کی ہے، یا تو جدہ جانے کے بعد یا مکہ پہنچنے کے بعد اسے اس کے علم میں بات آئی کہ نیت تو میقات سے ہی کر لینا تھا، تو اب اس کے سامنے دو شکلیں ہیں۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ وہ آدمی دم ادا کرے، دوسری شکل یہ ہے کہ وہ آدمی دوبارہ میقات واپس جائے، احرام باندھ کر آئے۔ ظاہر سی بات ہے دوبارہ میقات جانے کو عام طور پر کوئی آدمی اختیار نہیں کرتا، اس لیے کہ ٹیکسی کے ذریعے سے آپ میقات جائیں گے اور پھر وہاں سے احرام باندھ کر دوبارہ واپس آئیں گے حرم کو، تو اس میں اتنا خرچ ہو جاتا ہے کہ اس خرچ کے اندر آسانی کے ساتھ ایک دم ادا کر دیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال تین الگ الگ قسم کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ جو میقات سے باہر رہنے والے ہیں، ان کے لیے حکم میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کیا کہ وہ میقات سے پہلے باندھ لیں گے۔ اب پہلے باندھیں گے تو کتنا پہلے باندھیں گے وہ ہم آپ حضرات کے سامنے، اس سلسلے میں بھی بہت سارے لوگ کنفیوز کرتے ہیں، اس سلسلے میں تھوڑی سی تفصیل ہم ابھی آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حل میں رہنے والے ہیں، یعنی میقات کے اندر وہ رہتے ہیں لیکن حدود حرم کے باہر رہتے ہیں۔ تین دائرے ہیں، ایک دائرہ حدود حرم کا ہے، دوسرا دائرہ حدود حرم کے باہر وہ لوگ ہیں جو میقات کے اندر ہیں، یہ حل والے لوگ ہیں۔ اور پھر میقات کے باہر کا جو دائرہ ہے، جیسے پوری دنیا کے جو لوگ ہیں وہ سارے کے سارے لوگ آفاقی کہلاتے ہیں، میقات سے باہر کے رہنے والوں کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ ان کے لیے وہ حکم ہے جو ابھی ہمیں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 میقات متعین کر دیے۔ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش وغیرہ کے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، دنیا کے اس حصے سے جو لوگ جاتے ہیں، ان کو جو میقات لگتا ہے وہ یلملم ہے۔ دوسرے ذوالحلیفہ ہے، مدینہ منورہ اور اس کے پیچھے آخر تک، دنیا کے آخر کونے تک جتنے لوگ ہیں وہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے جو میقات ہے وہ ذوالحلیفہ ہے۔ ایک طرف میں طائف ہے، طائف اور اس کے پیچھے کے جو لوگ ہیں، طائف کے باہر جو لوگ رہنے والے ہیں، ان کو آفاقی کہا جاتا ہے۔ وہاں سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک اس حصے میں جو لوگ رہتے ہیں، جب وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ المکرمہ آئیں گے تو طائف سے پہلے، طائف ان کے لیے میقات ہے، ان کے آنے سے پہلے نیت کر لینا ان کے لیے ضروری ہے، یہ آفاقی ہیں۔ تو اس طریقے سے 5 جگہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے متعین فرما دیے کہ یہاں آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے، یہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے، یہاں سے آنے والے لوگوں کے لیے یہ میقات ہے۔ ہم بات کریں گے یلملم کے بارے میں، اس لیے کہ ہم انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے جا رہے ہیں تو ہمیں جو میقات لگتا ہے وہ یلملم ہے، لیکن ہم بائی ایئر ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ میقات آ گیا یا نہیں آیا۔ سعودی ایئر لائنز اگر ہے تو اس میں اعلان ہوتا ہے کہ میقات آ گیا ہے، جن لوگوں نے ابھی تک نیت نہیں کی ہے وہ نیت کر لیں، لیکن وہ اعلان ایسے وقت میں ہوتا ہے کہ ہوائی جہاز کو اڑے ہوئے تقریباً 5 سے 5.5 گھنٹے کے لگ بھگ میں وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ اس وقت تک سو جاتے ہیں، تقریباً 90% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تھکے ہوئے ہوتے ہیں
اور فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد کچھ بھی کھا لیے پی لیے اور اس کے بعد ان کو نیند لگ جاتی ہے، وہ لوگ آرام کر لیتے ہیں، اس لیے کہ جا کر ان کو عمرہ بھی کرنا ہے، اور جب نکلے تھے تو تیاری کے اندر تھے۔ اس سے ایک رات پہلے بہت سارے ملاقاتی آتے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہیں، رشتہ دار ہیں، اعزا قارب ہیں، پڑوسی ہیں، دوست احباب ہیں، وہ لوگ ملاقات کے لیے آتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں۔ تو ان سے ملاقات کرنے میں، تیاری کرنے میں اس سے پہلے کی رات بھی گزر جاتی ہے، صبح کا وقت بھی سونے کا موقع نہیں ملتا۔ پھر وہاں سے ایئرپورٹ پہنچتے ہیں، بعض لوگوں کو 100 کلومیٹر، بعض 200 کلومیٹر، بعض اور زیادہ کلومیٹر سے دور سے آتے ہیں، یہ تھکاوٹ الگ ہوتی ہے۔ پھر ایئرپورٹ میں تقریباً 3-4 گھنٹے گزر جاتے ہیں، پھر فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد 1 آدھ گھنٹے تک کھانے پینے سے فارغ ہونے تک اتنا وقت لگ جاتا ہے۔ اتنی ساری تھکاوٹ کی وجہ سے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اعلان ہوتا ہے سعودی ایئر لائنز میں، لیکن سوئے ہوئے ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہم نے آفاقی کے لیے بیان کیا کہ وہ لوگ میقات کے آنے سے پہلے پہلے احرام باندھ لیں گے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو حل میں رہنے والے لوگ ہیں، یعنی وہ میقات کے اندر رہتے ہیں، جیسے جدہ میں رہنے والے لوگ ہیں، وہ میقات کے اندر ہیں لیکن حدود حرم کے باہر ہیں، اس کے اطراف میں رہنے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے لوگ جب عمرہ کرنا چاہیں تو انہیں میقات جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ لوگ اپنے مقام سے عمرے کی نیت کر کے حرم میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنا عمرہ ادا کر سکتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو مکۃ المکرمہ کے اندر رہائشی ہیں، یا پھر کسی کام سے، نوکری سے، کسی سے ملاقات کرنے کے لیے پہلی مرتبہ عمرے کی نیت سے گئے تھے، وہیں پر ٹھہر گئے، اب انہیں دوسرا عمرہ کرنا ہے، یا وہ لوگ جیسے ہم لوگ ہیں پہلی مرتبہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کر لیے، اب ہمیں دوسرا عمرہ کرنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ حدود حرم کے باہر نکلیں اور وہاں سے جا کر نیت کریں، حدود حرم سے باہر نکلیں، حل میں آئیں، چاہے انہوں نے 2 قدم آگے بڑھا ہو، اگر کسی جگہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہ حدود حرم یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے 1 قدم بھی آگے یہ وہ لوگ ادھر آ گئے اور نیت کر لیے، پھر دوبارہ حدود حرم میں داخل ہو گئے، تو ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے، کوئی قباحت ان کے لیے نہیں ہے۔ بہرحال ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدود حرم کے باہر آئیں اور نیت کر لیں۔ اگر وہ حدود حرم کے باہر نہیں آئیں گے اور حرم کے اندر ہی سے انہوں نے نیت کر لی تو دم دینا ان کے لیے لازم اور ضروری ہوگا۔ تو یہ 3 الگ الگ لوگ ہوئے، الگ الگ لوگوں کے لیے ہم نے الگ الگ مسئلہ بیان کیا۔ پابندیوں کا ڈر ہے، اور اگر احرام نہیں جا کر آگے چلتے ہیں تو فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد احرام باندھنا دشوار ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے گھر سے بھی باندھ سکتے ہیں، گاؤں سے بھی باندھ سکتے ہیں، خالی احرام باندھ لینے کی وجہ سے آپ لوگ ابھی کنڈیشن کے اندر نہیں آئے، بلکہ 2 کپڑے پہننے کے بعد بھی عورتیں ہیں تو جن کپڑوں کے اندر ان کو عمرہ کرنا ہے، ان کپڑوں کو پہننے کے ساتھ ہی وہ لوگ ابھی پابندیوں کے اندر داخل نہیں ہوئے، بلکہ جب وہ لوگ نیت کر لیں گے اس وقت وہ پابندیوں کے اندر داخل ہوں گے۔ الغرض ہم جا رہے ہیں عمرے کے لیے، اپنے گھر سے نکلے، غسل کرنا عمرہ کرنے سے پہلے یہ ایک باعث اجر و ثواب عمل ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، لہٰذا آپ اگر غسل کرنا چاہیں تو غسل کر لیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ احرام کے کپڑے پہن لیں گے۔ اگر ابھی آپ احرام نہیں باندھنا چاہتے تو آپ سول ڈریس پہن لیں، ایئرپورٹ چلے جائیں۔ ایئرپورٹ جانے کے بعد آج کل انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر یہ سہولت میسر ہے کہ جگہ جگہ مصلے بنائے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کی جگہ، نماز پڑھنے کے ہال بنائے جا رہے ہیں۔ مردوں کے لیے الگ ہال ہے، ان کے لیے بیت الخلاء حمام الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہال ہے، ان کے لیے بیت الخلاء حمام الگ ہے۔ تو وہاں پر جا کر آپ احرام باندھنا چاہے تو احرام باندھ سکتے ہیں۔
آپ ایئرپورٹ پہنچ گئے، تمام مراحل سے، امیگریشن سے آپ آگے بڑھ گئے، سامان آپ کا چلے گیا، تمام مراحل آپ نے پار کر لیے اور آپ اندر داخل ہو گئے۔ ابھی آپ کے پاس تقریباً 1.5 گھنٹہ کا وقت ہوتا ہے، آپ اندر چلے گئے۔ بیفور آپ پہنچیں گے تو ہی یہ چیز ممکن ہو سکے گی۔ یہاں پر آ کر آپ نے احرام پہن لیا، لیکن احرام پہننے کے بعد بھی ابھی آپ کنڈیشن کے اندر داخل نہیں ہوئے، پابندیاں ابھی آپ کی شروع نہیں ہوئی۔ جب آپ نیت کریں گے تب جا کر آپ پابندیوں کے اندر داخل ہوں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات ہم آپ کو یہ بتا دینا مناسب سمجھتے ہیں، جتنے لوگ دور دراز علاقے سے عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جیسے انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، دوسرے ممالک سے جا رہے ہیں، ان کے لیے مناسب یہ ہے کہ اپنے ہینڈ بیگ میں آپ کم از کم ایک جوڑی کپڑا اور ایک احرام کا سیٹ، نیچے اور اوپر کا جو کپڑا ہوتا ہے، ایک احرام کا سیٹ آپ اپنے ساتھ میں رکھ لیں۔ اس لیے کہ عام طور پر ایسا دیکھا گیا ہے کہ بہت سارے لوگ لگیج کے اندر احرام بھی ڈال دیتے ہیں، کپڑے بھی ڈال دیتے ہیں، اپنے ساتھ میں چھوٹا موٹا جو ضرورت کا سامان ہے وہ اپنے ہلکا پھلکا رہے یہ سمجھ کر اپنے ساتھ میں رکھ لیتے ہیں، سارا سامان اسی میں چلا جاتا ہے۔ بائی چانس ایسا ہوا کہ فلائٹ کے اندر، ایئرپورٹ کے اندر جو بیت الخلاء بنا ہوا ہے اس میں بیٹھنے کی ہمیں عادت نہیں ہے، فلائٹ کے اندر تو بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہم قضائے حاجت کے لیے، استنجے کے لیے گئے اور وہاں جانے کے بعد ہمیں بیٹھنے کی عادت نہیں تھی، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا اور کپڑے ہمارے خراب ہو گئے۔ اب ہمیں نمازیں پڑھنا ہے تو ہمارے لیے دشواری ہو جائے گی، ہمارا سامان تو پورا چلا گیا لگیج کے اندر، ہمارے ساتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، احرام بھی نہیں ہے۔ لہٰذا ہم یہ غلطی نہ کریں، اپنے ساتھ میں ایک سیٹ مکمل رکھ لیں۔ اگر ایک نیچے کا کپڑا خراب ہو گیا تو کوئی مذائقے کی بات نہیں، آپ اس کو بدل سکتے ہیں، وہ احرام نکال کر آپ رکھ دیں، دوسرا پہن لیں۔ دوسرا خراب ہو گیا تو اوپر کے لیے آپ نے ایک اور رکھ لیا تھا، وہ آپ نیچے کے حصے میں باندھ لیں، لیکن بہرحال آپ کے پاس ایک سیٹ ایکسٹرا ہونا چاہیے، تاکہ اگر بائی چانس کوئی ایسی بات پیش آتی ہے تو ہمارے پاس ایکسٹرا احرام رہے۔ دوسرے، کم از کم ایک جوڑی کپڑے بھی ہم اپنے ساتھ میں رکھ لیں، اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فلائٹ کے اندر لگیج زیادہ ہو گیا اور کچھ لوگوں کا سامان وہیں پر رہ گیا، جہاں آپ کا ایئرپورٹ ہے، انڈیا کے اندر، بنگلہ دیش کے اندر، پاکستان کے اندر، جہاں پر بھی آپ کا، جہاں سے آپ نے اڑان بھری تھی وہیں پر آپ کا بیگ رہ گیا اور فلائٹ آ گئی۔ اب آپ کا سامان دوسرے دن، تیسرے دن واپس آئے گا، اس وقت تک اگر ہمارے پاس کپڑے نہیں ہوں گے اور جب ہم عمرے سے فارغ ہو جائیں گے تو پہننے کے لیے ہمارے پاس کوئی کپڑے نہیں ہوں گے تو بڑی دشواری ہوگی۔ اور پہلے دن ویسے بھی آپ بہت تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لگیج آپ لے جا کر پہلے دن ویسے ہی رکھ دیتے ہیں، کھانے سے فارغ ہو جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد حلق کرا لیتے ہیں، اور آنے کے بعد آپ پورا لگیج کھولیں، سامان ٹٹولیں، ادھر ادھر کرنے میں بڑا مسئلہ رہتا ہے۔ لہٰذا ایک ڈریس ہمارے پاس تیار رہے گا تو ہم عمرے سے فارغ ہونے کے بعد اس کو پہن سکتے ہیں، بعد میں ہم آرام کر لیں گے، پھر نمازیں بھی ادا کرتے رہیں گے، پھر آپ کو رات میں یا دوسرے دن جب موقع ملے گا تو آپ اپنا بیگ وغیرہ کھول کر جتنے سامان کی آپ کی ضرورت ہے وہ آپ سامان نکال سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ضروری بات ہم نے سمجھی جو ٹھہر کر آپ حضرات کے سامنے رکھ دی۔ ہم یہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہے تھے کہ آپ حضرات جب احرام باندھ لیں تو احرام باندھنے کے بعد 2 رکعت نماز آپ کو ادا کرنا ہے۔ اس نماز کو تحیۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں، یا پھر عورتیں ناپاکی کی حالت میں ہیں تو یہ نماز نہ پڑھیں، ویسے ہی نیت کر لیں۔ عورتوں کے سلسلے میں جو مسائل ہے وہ انشاءاللہ ہم قدم بقدم رکھتے جائیں گے، اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ حضرات کے سامنے مسائل رکھیں گے۔ ابھی تو اگر وقت ہے تو آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیں گے۔ اس نماز کو تحیۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ جس طریقے سے ہم لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو
مسجد میں داخل ہونے کے لیے 2 رکعت داخل ہوتے ہی 2 رکعت نفل نماز ادا کرتے ہیں، اس کو تحیۃ المسجد کہا جاتا ہے۔ وضو کر کے باوضو ہم ہوئے تو ہم 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اس کو تحیۃ الوضو کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے احرام باندھنے کے بعد بھی 2 رکعت نفل نماز ہے، اس کو تحیۃ الاحرام کہا جاتا ہے۔ مکروہ وقت اگر رہا تو ہم یہ نماز ادا نہیں کریں گے، بلکہ ایسے ہی ہم فلائٹ میں جا کر بیٹھ جائیں گے۔ آپ چاہیں تو ایئرپورٹ پر بھی نیت کر سکتے ہیں، لیکن بعض شکلوں کی وجہ سے ہم یہ رائے دیتے ہیں کہ آپ جب فلائٹ میں آئیں تو آدھے گھنٹے 1 گھنٹے کے اندر جب فلائٹ اڑان بھر دے تو اس کے تقریباً آدھے اور 1 گھنٹے کے درمیان میں آپ حضرات کے سامنے کھانے کا وقت ہوگا تو کھانا پیش کیا جائے گا، ناشتے کا وقت ہوگا تو ناشتہ پیش کیا جائے گا، یا ایسے ہی کچھ جوسز وغیرہ ریفریشمنٹ کے طور پر کوئی چیز آپ حضرات کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ اس کو کھا لیں۔ کچا ٹیشو بھی وہ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ خوشبودار ہوتا ہے، اگر آپ نے نیت کر لی ہے تو آپ پابندیوں کے اندر آ گئے، وہ کچا ٹیشو آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ سینٹڈ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس سے ہاتھ پوچھ لیا، اگر پورا ہاتھ پر وہ پھر گیا تو خوشبو کی چیز استعمال کرنے کی وجہ سے آپ پر دم واجب ہو جائے گا۔ تو آپ سوکھا ہوا ٹیشو اگر استعمال کرنا چاہیں جو سینٹڈ نہیں ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، کھانے پینے کے بعد آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے نیت ابھی تک نہیں کی ہے، صرف آپ نے احرام باندھا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، آپ اس کو بھی استعمال، خوشبودار ٹشو کو بھی استعمال کرنا چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ان سب چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد اب ہم نیت کر لیں گے، تاخیر نہیں کریں گے، نیند لگ جائے گی، اور اگر اسی طریقے سے ہم میقات کراس کر دیے تو جیسا کہ شروع میں ہم نے آپ حضرات کے سامنے بتایا کہ دم واجب ہو جاتا ہے اگر میقات کو بغیر احرام کے ہم نے پار کر دیا تو۔ اس لیے اب ہم ہر چیز سے فارغ ہو گئے، لہٰذا اب ہم نیت کر لیں گے۔ اور اگر بائی چانس کسی وجہ سے ہمیں اس وقت میں وضو نہیں ہے، آپ پریشان نہ ہوں، اس نیت کرنے کے لیے وضو کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ باوضو ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، آپ حضرات نیت کر لیں۔ نیت کس طریقے سے کریں گے؟ عام طور پر چونکہ پہلا عمرہ کرنا ہوتا ہے تو اپنی طرف سے ہم کریں گے، دوسرا عمرہ جب ہم کریں گے تو دوسرے لوگوں کی طرف سے اگر ہم عمرہ کر رہے ہیں، اپنے والد کی طرف سے، دادا کی طرف سے، نانا کی طرف سے، یا کسی کی بھی طرف سے، تو اس وقت میں نیت کرنے کا طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، وہ ہم آپ حضرات کے سامنے دوسری ویڈیو میں رکھیں گے انشاءاللہ، جب ہم دوسرے عمرہ کرنے کا طریقہ بیان کریں گے۔ ابھی ہم پہلا عمرہ کر رہے ہیں تو عین ممکن ہے کہ اپنی ہی طرف سے کر رہے ہیں، لہٰذا ہم نیت کریں گے۔ اردو کے اندر ہم آپ حضرات کے سامنے نیت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو سکے۔ آپ زبان سے کہیں گے، اے اللہ میں عمرے کا ارادہ کرتا ہوں، آپ کی رضا کے لیے اس کو قبول فرمائیے، آسان فرمائیے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ نیت کے فوراً بعد تلبیہ ہے۔ آپ احرام چاہے اپنے گاؤں، شہر، گھر سے باندھ کر آئے، نماز آ کر آپ نے ایئرپورٹ کے اندر ادا کی، ان دونوں کے درمیان میں بہت بڑا فصل ہو گیا، کوئی مذائقے کی بات نہیں، لیکن نیت اور تلبیہ کے درمیان میں گیپ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے نیت کیا، پھر پانی پی لیا، پھر آپ تلبیہ پڑھنے جا رہے ہیں، نیت صحیح نہیں ہوگی۔ نیت اور تلبیہ کے درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، نیت کے فوراً ساتھ تلبیہ پڑھ لینا چاہیے۔ 1 مرتبہ تلبیہ کا پڑھنا واجب ہے، 3 مرتبہ پڑھنا مستحب ہے، بہتر عمل ہے، لہٰذا 3 مرتبہ ہم نے پڑھ دیا، اگر آپ 1 مرتبہ پڑھیں گے تو بھی آپ کا واجب ادا ہو جائے گا۔ یہ ہو گیا نیت کرنے کا طریقہ۔ مرد احباب بھی اسی طریقے سے نیت کریں گے، عورتیں بھی اسی طریقے سے نیت کریں گی۔
वो पाकी की हालत में होंगी तो भी इसी तरीके से नीयत करेंगी, नापाकी की हालत में होंगी तो भी इसी तरीके से नीयत कर लेंगी। नीयत करने के बाद आप पर इहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाएंगी। आप बाल नहीं काट सकते, नाखून नहीं काट सकते, आप खुशबू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वगैरह वगैरह। ममनुआत एहराम, उसके ऊपर भी इंशाअल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे और आप हजरात के सामने रखेंगे। मकरूहात एहराम, उसके ऊपर भी हम इंशाअल्लाह एक वीडियो बनाएंगे और आप हजरात के सामने रखेंगे। अभी तो हमने उम्रा करने के लिए जो नीयत है उसको आप हजरात के सामने रखा। यहाँ से आप तलबिया पढ़ते रहेंगे, फ़्लाइट में बैठे हुए पढ़ते रहेंगे। दरमियान में आप नमाज के लिए रुके, मतलब जिद्दा एयरपोर्ट उतरने के बाद आप पढ़ते रहे, नमाज का वक्त आ गया नमाज पढ़े, फिर तलबिया पढ़ेंगे, चलते रहेंगे, फिरते रहेंगे, चलते फिरते हमेशा तलबिया पढ़ते रहेंगे। ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो तलबिया पढ़ेंगे, ढलान की तरफ उतरेंगे तो तलबिया पढ़ेंगे, दरमियानी हालत में भी तलबिया पढ़ते रहेंगे। आप अगर थक गए, खामोश बैठना चाहें, कोई मुज़ायक़े की बात नहीं। और अगर आप दरमियान में थोड़ी देर के लिए ज़िक्र करना चाहें, तिलावत करना चाहें और कोई दीनी काम करना चाहें, किताब का मुताला करना चाहें वगैरह वगैरह, तो इन सब चीज़ों की गुंजाइश है। लेकिन दरमियान में भी आप तलबिया पढ़ते रहें। कुछ देर आपने ज़िक्र किया, फिर एक दो मरतबा तलबिया पढ़ लिया, फिर कुछ देर तिलावत कर लिया, एक दो मरतबा तलबिया पढ़ लिया, कुछ देर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, एक दो मरतबा तलबिया पढ़ लिया। इस तरीके से आप करते हुए अपने सफ़र को करते रहेंगे। और एक बात हमारे जहन में रहे कि हम मुकम्मल तरीके से इस इस्तेहज़ार को अपने अंदर पैदा करते रहें कि हम कहाँ जा रहे हैं, किसने हमें बुलाया है, किसके दरबार में हम हाज़िरी दे रहे हैं, किसके घर हम जा रहे हैं। हमारे महल्ले के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर बहुत बड़े बड़े मालदार लोग थे, अरबपति लोग थे, खरबपति लोग थे, करोड़पति लोग थे, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने इतने साल हो गया अपने घर की तौफीक नहीं दी। हमें अल्लाह ताला तौफीक दे रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से बुलावा आया है, इस वजह से हम जा रहे हैं। साथ ही साथ हम दुआ भी करते रहें कि अल्लाह, मैं अपने घर से निकल तो गया हूँ, आप मेरे इस सफ़र को आसान फरमाइए, कबूल फरमाइए और अपने घर का दीदार नसीब फरमाइए और मेरे उम्रे को आसान फरमाइए, कबूल फरमाइए। ये हम दुआ करते रहें। कितने ही लोग ऐसे होते हैं जो जिद्दा पहुंचने के बाद भी किसी न किसी रुकावट की वजह से वहीं से वापस आ जाते हैं, दरमियान में कुछ परेशानी पेश आ जाती है, वहीं से वापस आ जाते हैं। लिहाजा ऐसी कोई रुकावट और परेशानी हमारे लिए पैदा ना हो, हम इसके लिए दुआ करते रहें और तलबिया पढ़ते हुए आगे बढ़ें। दूसरी बात हम आप हजरात के सामने यहाँ पर ये बता देना चाहते हैं कि आप इस सफ़र के अंदर, हर सफ़र के अंदर अल्लाह ताला दुआ को कबूल करता है। ये सफ़र तो आपका मुक़द्दस सफ़र है, आप अपने घर से निकले हुए हैं, तो उसी वक्त से आप दुआ करते चलें। एहराम बांधने के बाद तो आप ख़ास हालत में आ गए हैं, अल्लाह ताला की रहमत इंशाअल्लाह आपकी तरफ मुतवज्जे होगी। लिहाजा आप हजरात दुआएं करें, ये दुआ आपको बाद में काम आएगी। जब हम काबे पर नज़र डालेंगे पहली मर्तबा, तो हदीस पाक में है कि अल्लाह ताला इस वक्त में बंदे की दुआ को कबूल फरमाते हैं। ज़िंदगी में पहली मर्तबा हम अल्लाह ताला के दरबार में हाज़िरी देने के लिए जा रहे हैं। इतने साल से तमन्ना थी, 40 साल गुजर गए, 50 साल गुजर गए, काबे की तरफ में रुख करते नमाज पढ़ते हुए उस काबे को कभी हमने देखा नहीं। आज वो वक्त आया है कि उस काबे के ऊपर हम उसको देखने के लिए, जहाँ पर अल्लाह ताला की तजल्लियात के उतरने का जो मरकज़ है, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं। आज ये वहाँ के दीदार का वक्त आया हुआ है। तो उस वक्त में जो कैफियत हम पर होती हैं वो हम बयान नहीं कर सकते। जो आदमी कैफियतों के साथ जाता है तो वो आदमी दुनिया भूल जाता है। जो आदमी कैफियतों के साथ में जाता है वो आदमी सारी दुनिया को भूल जाता है जब काबे के ऊपर पहली नज़र पड़ती है। लिहाजा हम लोग वहाँ पर जिन जिन लोगों ने हमारे लिए दुआ की दरख्वास्त की थी, भाइयों ने कहा था, बहनों ने कहा था, रिश्तेदारों ने कहा था, पड़ोसियों ने कहा था, महल्ले वालों ने कहा था, अपनी भी मुरादें थी, औलाद भी है, वालिदैन भी है, मरहूम भी है, ज़िंदा लोग भी हैं, सबके लिए अगर हम याद रख रख के दुआ करना चाहें तो उस वक्त में याद ही नहीं आएगा हमें, इसलिए कि हम अपने आप में नहीं हैं। हम काबे को देखने के बाद किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गए हैं। लिहाजा हम इस सफ़र के अंदर जब से अपने घर से निकले हैं, सारे कामों से फारिग होकर हम इस सफ़र के अंदर दुआ करते रहें।
ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करते रहें। अगर मुमकिन हो सके तो एक तरतीब हम आपको बता रहे हैं, उस एतबार से आप काम कर लें। आप सबसे पहले अपने लिए दुआ करें, अपनी दुनिया के लिए, अपनी आखिरत के लिए, अपने मसाइल के लिए। फिर आप नीचे की तरफ में जाएं। मिसाल के तौर पर अगर आप चाहें तो नीचे की तरफ में जाएं, अपने औलाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, पोतरे हैं, पोतरियां हैं, नवासे हैं, नवासियां हैं, इस तरफ में चले जाएं। फिर इन सब के दुनिया और आखिरत के लिए एक एक करके, किसी के इम्तिहान का मसला होगा, किसी के नौकरी का मसला होगा, किसी की शादी का मसला होगा, किसी के कारोबार का मसला होगा, किसी के कर्ज़ों का मसला होगा, किसी के घर में और कुछ परेशानियां होंगी, कोई किसी न किसी मुसीबत के अंदर फंसा हुआ होगा, कोई केसों के अंदर मुब्तला होगा, नाजायज़ मुकद्दमात में घिरा हुआ होगा। हर एक के अलग अलग मसाइल हैं और हर एक ने आपके लिए दुआ की दरख्वास्त की है कि आप उस मकाम पर जा रहे हैं जहाँ पर अल्लाह ताला दुआएं कबूल फरमाते हैं, तो आप हमारे लिए भी दुआ फरमाइए। हर किसी ने आपके लिए दुआ की दरख्वास्त की है, आपको सब याद नहीं आएगा। आप इस सफ़र के अंदर जो तकरीबन आपके लिए कई घंटों का हो सकता है, फ़्लाइट का सफ़र ही तकरीबन 5.5-6 घंटे का होता है, और आप अपने शहर से निकल कर एयरपोर्ट तक जा रहे हैं तो वो भी सफ़र तकरीबन बाज़ मरतबा 2, 4, 5, 6 घंटे का हो जाता है। ये सफ़र आपके लिए, ये वक्त आपके लिए बहुत कीमती वक्त होता है। आप इसमें तलबिये के साथ साथ में दुआ करते रहें। जब आप अपने ऊपर के वालों के, ऊपर वाले मतलब वालिद हैं, फिर वालदा हैं, फिर वालिद के ऊपर दादा दादी और ऊपर तक चले जाएं, इधर वालदा के ऊपर नाना नानी और ऊपर तक चले जाएं, फिर दाएं तरफ में आ जाएं। आप दाएं तरफ में यानी भाई है, बहनें हैं, तो एक तरफ से जो है ना एक भाई है, फिर उनकी अहलिया है जो भावज है, फिर भाई के बच्चे हैं। एक भाई को आपने बड़े भाई को लिया, मुकम्मल तरीके से उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए दुआ कर लिया। दूसरे भाई को लिया, उनके लिए, उनके पूरे ख़ानदान के लिए एक एक करके दुआ कर लिया। हर एक का अलग अलग मसला है। फिर तीसरे भाई को, फिर बहनों को, फिर आप जो है इसी तरीके से ददियाल वालों की तरफ में ये बाएं तरफ में आप आएंगे तो आपके ससुराल वाले होंगे, आपके अहलिया के जो रिश्तेदार होंगे वो लोग होंगे, आप उनके लिए, उनके भाई, अहलिया के जो बड़े भाई हैं, दूसरे भाई हैं, तीसरे भाई हैं, फिर बड़ी बहन है, फिर दूसरी बहन है, फिर तीसरी बहन है, सबके लिए दुआ करेंगे। फिर अब इनसे आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए ददियाल वाले होंगे, ननियाल वाले होंगे। ददियाल वाले में आप ऊपर ताया से, चचा से शुरू करते हुए आएंगे, फिर फूफियों को एक एक करके, फूफी है, फूफी का बेटा है, उनके पोतरे हैं, उनके नवासे हैं, उनके रिश्तेदार जो भी है सबके लिए दुआ करेंगे। फिर इसी तरीके से आप बाएं तरफ में जो लोग हैं, ननियाल वाले हैं, मामू हैं, खाला हैं, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, पोतरे नवासों के लिए, सबके लिए एक एक करके आप दुआ कर सकते हैं। आपके लिए घंटों वक्त है। और जब आप काबतुल्लाह पर नज़र डालेंगे तो आपको सब लोग तो याद नहीं आएंगे, कोई एक दो लोग याद आएंगे। तो लिहाजा आप अपने लिए वहाँ जाकर जो दुआ मांगना चाहे मांगे, और साथ ही साथ एक दुआ ये भी कर लें कि ऐ अल्लाह, मैं अपने घर से निकल कर यहाँ तक जितनी दुआएं मांगते हुए आया हूँ उन सबको आप कबूल फरमाइए। एक दुआ के अंदर आपकी बहुत सारी दुआएं शामिल हो जाएंगी। याद रहे तो इस सियाहकार को भी आप अपनी दुआओं में याद रखिए कि दुआओं का तालिब हों। अल्लाह ताला जुमला इबादत को कबूल फरमाए, हमारे इस काविश को भी कबूल फरमाए और इसको ज़ख़ीर आखिरत बनाए, और हमारा ख़ातिमा ईमान पर अल्लाह ताला फरमाए, हमारी मुरादों को अल्लाह ताला पूरी फरमाए। अलगरज़ आप सब के लिए दुआ करते रहें। इस तरीके से आप एहराम बांध लेंगे, मक्कतुल मुकर्रमा पहुँच जाएंगे। उसके बाद आप लोग को दूसरा काम करना है, तवाफ़ करना है। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में अगली वीडियो में आप हज़रात के सामने हम मसाइल रखेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अच्छे कमेंट्स करें। और अगर आप हज़रात को कोई इस सिलसिले में कुछ सवाल है उम्रे के मुताल्लिक़, तो आप हज़रात कमेंट सेक्शन में उसको लिखें ताकि हम अगली वीडियो में उनका जवाब आप हज़रात के सामने दे सकें। जज़ाकुमुल्लाह।